پی ٹی آئی نے دوسری جماعت میں شمولیت اختیار کر کے خودکشی کیوں کی؟ مخصوص نشستوں سے متعلق آئین واضح ہے، آئین سے ہٹ کر کوئی بھی جج فیصلہ نہیں دے سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس میں ریمارکس، کہا مشکل سے ملک پٹڑی پر آتا ہے، پھر کوئی آ کر اڑا دیتا ہے، پھر کوئی بنیادی جمہوریت پسند بن جاتا ہے۔ اس ملک کی دھجیاں اسی لیے اڑائی گئیں کیونکہ آئین پر عمل نہیں ہوتا، کسی کی مرضی پر عمل نہیں ہو سکتا۔ پارلیمنٹ سے جا کر آئین میں ترمیم کرا لیں۔ جب آئین کے الفاظ واضح ہیں تو ہماری کیا مجال ہم تشریح کریں؟ سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں سے متعلق سماعت، وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے دلائل جاری۔ سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی کی جانب سے عدلیہ کے مختلف فیصلوں کا حوالہ، موقف اختیار کیا۔ مخصوص نشستیں صرف متناسب نمائندگی کے سسٹم کے تحت ہی دی جا سکتی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی یہ تشریح خودکشی کے مترادف ہے۔ عدالت نے صرف مطلب نہیں بلکہ آئین کی شقوں کے مقصد کو بھی دیکھنا ہے۔ آزاد ارکان اگر 3 دن میں سیاسی جماعت رجسٹر کرا سکتے ہیں تو ضرور اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں عام انتخابات کا تذکرہ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے۔ پی ٹی آئی نے تو انتخابات رکوانے کی کوشش کی تھی، بانی پی ٹی آئی بطور وزیر اعظم بھی الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے صدر تھے، انہوں نے انتخابات کی تاریخ کیوں نہیں دی؟ پی ٹی آئی نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے، انہوں نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کرائے۔ کسی پر ایسے انگلیاں نہ اٹھائیں، ہم نے انتخابات کی تاریخ دلوائی تھی۔ ہم اتنے ہوشیار ہیں کہ آئین سے ہٹ کر اپنی اصطلاح نکال لیں۔ تحریک انصاف عزم استحکام آپریشن کی مخالفت میں کھل کر سامنے آ گئی۔ شبلی فراز کہتے ہیں جو آپریشن کا فیصلہ کیا گیا اس میں کسی سے کوئی مشورہ نہیں ہوا، معاشی حالات کی وجہ سے متحمل نہیں ہو سکتا، پورے سسٹم کی چابی بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے۔ بابر اعوان بولے پوری پاکستان کی قوم اس وقت شوباز کی طرف سے مطمئن نہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا بجٹ پر حکومت کے کسی شخص نے جواب نہیں دیا۔ 9 مئی کے مقدمات میں عمر ایوب، شبلی فراز اور دیگر کی ضمانتیں منظور۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث جاری۔ ایم این اے شاہدہ رحمانی نے کہا کہ گالم گلوچ بریگیڈ نے یہاں بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ جو زبان استعمال کی گئی اس پر اسپیکر کا ایکشن قابل تحسین ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی آج بجٹ پر بحث میں حصہ لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی ایوان میں موجود ہوں گے۔ امن و امان کے قیام میں غفلت برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستانی شہریوں اور غیر ملکی باشندوں کا تحفظ ریاست کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن و امان کے حوالے سے اجلاس سے خطاب، بولے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی تشکیل کے لیے چینی ماہرین سے مشاورت کی جائے۔ وزیر اعظم کو اسلام آباد ماڈل جیل، اسلام آباد سیف سٹی، وفاقی انسداد دہشت گردی ڈپارٹمنٹ اور اسپیشل پروٹیکشن یونٹس کے متعلق بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک میں امن و امان، سیکورٹی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اہم فیصلوں کا امکان۔ صدر مملکت آصف علی زرداری متحرک آج سکھر میں اہم اجلاس طلب کر دیا۔ دہشت گردوں اور کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن کے حوالے سے غور ہوگا۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کے معاملات بھی زیر غور آئیں گے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ، آئی جی سندھ غلام نبی میمن امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دیں گے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ، صوبائی وزراء اور پولیس کے اعلیٰ افسران شریک ہوں گے۔ کراچی میں گرمی کی شدید لہر، سورج نے پھر آگ برسانا شروع کر دی۔ سمندری ہوائیں معطل، موسم کا احوال بتانے والوں نے پارہ 40 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی کر دی۔ گرمی کی 45 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ ادھر پی ڈی ایم نے سندھ میں شدید گرمی سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ صوبے میں آج سے موسم مزید گرم ہونے کا امکان۔ جیکب آباد، دادو، لاڑکانہ، شکارپور اور بھوٹکی میں پارہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ جامشورو، تھر اور عمر کوٹ میں آندھی اور ہلکی بارش کا امکان۔ کراچی میں غضب کی گرمی، شہریوں کا برا حال، اوپر سے لوڈ شیڈنگ۔ شہریوں کے کئی علاقوں میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، عوام کا میٹر گھوم گیا۔ مختلف علاقوں میں شہریوں کا احتجاج۔ جماعت اسلامی نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف 26 جون کو شاہراہ فیصل پر دھرنا دینے کا اعلان کر دیا۔ ادھر شہر اقتدار میں بارش اور تیز ہواؤں سے گرمی کی چھٹی، آج کئی شہروں میں بادل برسنے کا بھی امکان۔
احتجاج اور گرڈ سٹیشنز پر دھاوے بھی خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کم نہ کروا سکے. صوبے کے بیشتر علاقوں میں بدترین لوڈ شیڈنگ جاری. شہری علاقے بھی زد میں آ گئے. 10 سے 12 گھنٹے بجلی بند رہنے لگی. دیہی علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ جاری. کم وولٹیج اور ٹرپنگ کی بھی شکایات. پیسکو ترجمان کا کہنا ہے لوڈ مینجمنٹ ریکوری اور لاسز کے تناسب سے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آزاد کشمیر کے لاپتہ شہری کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت. وزارت دفاع کے ڈائریکٹر لیگل عدالت کے سامنے پیش. کہا جاسوسی کے الزام میں خواجہ خورشید ملٹری کی حراست میں ہے. جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے چلے بندے کا پتہ تو چل گیا. آپ قانون کے مطابق متعلقہ فورم سے رجوع کر سکتے ہیں. عدالت نے لاپتہ شہری سے متعلق درخواست نمٹا دی. خاور مانیکا تشدد کیس. پی ٹی آئی وکلا کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں. عدالت نے وکیل فتح اللہ برکی کی درخواست سے ضمانت خارج کر دی. دیگر کی ضمانت تنفری کر دی. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے کیس کی سماعت کی.